کرسمس کی طرح لوگ رمضان کو ایک سیزن کے طور پہ مناتے ہیں۔ اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ تمہیں یقیناً موت نہ آ جائے۔ رمضان ختم ہوا، ایمان ختم نہیں ہوا۔ عید ہماری ڈوپامین ایکسپلوژن کا نام ہو گیا۔ 30 دن ہماری ٹریننگ ہوئی، ٹھیک ہے، اور عید میں آگے وہ پھٹ گیا سارا کچھ۔ السلام علیکم ویورز، رمضان کی ایک اور بیٹھک میں مائنڈ انجینئر علی کے ساتھ خوش آمدید۔ میں ہوں حمزہ ساجد رانا۔ ویورز، ایک بہت کامن بات ہے کہ ہم رمضان کے فوراً بعد رمضان میں نماز کو اپناتے، رمضان کے فوراً بعد رمضان کو چھوڑ دیتے، رمضان میں کچھ اخلاقیات کو اپناتے، رمضان کے فوراً بعد چھوڑ دیتے۔ بلکہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ چاند رات بریک پوائنٹ ہوتا ہے، کہ چاند رات آئی نہیں، اعتکاف سے اٹھے نہیں تو پھر محفلیں سجی نہیں۔ اس سب کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم جو رمضان میں کنٹینٹمنٹ اور ڈیفرنٹ چیزیں، پرہیزگاری، ان چیزوں کو اپناتے ہیں، ان کو ہم سارا سال کیوں اپنے ساتھ نہیں جوڑ کے رکھ سکتے۔ پیش خدمت ہے مائنڈ انجینئر علی، ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے۔ پیش خدمت ہے یار، بڑا خطرناک لفظ حمزہ آپ نے استعمال کیا۔ سر پیش خدمت اس لیے کہ کھانے کی چیز ہوں یار، لوگ کھائیں گے مجھے پیش خدمت۔ سر یہ جو الفاظ ہیں اگر ان کو کھا لینا اگر دل سے تو لٹرلی اپنی زندگیاں میری بھی سنور جائے اور لوگوں کی بھی سنور جائے۔ ایک بات بتائیں، بڑی جلدی ہم رمضان میں بھاگتے مساجد کی طرف، پہلی لین کیا آخر تک بھری ہوتی، اور ہر بندے میں ایک ہوتا ہے اخلاص ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن آفٹر یو کین سے، میں کہتا ہوں مشکل سے بھی چاند رات ہوتی ہے اور ہم لوگ وہ جبے شبے اتار دیتے جو ہم نے علامتی طور پہ ایک ظاہری لباس اختیار کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم دوڑتے ہیں بازاروں کی طرف، پھر آنیاں تے جانیاں۔ ہاں، پھر وہی طوفان بدتمیزی۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسمس کی طرح لوگ رمضان کو ایک سیزن کے طور پہ مناتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایک سسٹم کے طور پہ سمجھیں تو ہم ان مسائل میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 99 اپنے رب کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ جب تک تمہیں یقیناً موت نہ آ جائے۔ ایسے عبادت کرو کہ تمہیں موت نہ، اس وقت تک کرو، اس وقت تک کرو، ٹھیک ہے، until death comes to you، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سسٹم دے دیا ہمیں۔ ہم عبادت کو سیزنل اچھا، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ عبادت میں آپ کی نماز، آپ کا اخلاق، آپ کی ہر وہ چیز، آپ کا کاروبار، آپ ایماندار تاجر ہو، سچا تاجر۔ میں نے پچھلے رمضان میں پوری ایک رمضان بیٹھک جو تھی ہماری، وہ سچے تاجر پہ تھی۔ آپ سچے تاجر بن جائیں تو بھی آپ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے مت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، ایسے کرو رب تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ سو جب آپ اس کو ایک سیزن کے طور پہ بنائیں گے تو سیزن تو اینڈ ہوتا ہے، آخر میں آنسو آتے ہیں۔ ڈراموں کا سیزن دیکھ لو، ٹھیک ہے، آخری قسط پہ آنسو آتے ہیں اور اگلے دن تو کون تھے میں کون۔ تو انفارچونیٹلی دل دکھتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، کیونکہ جب بھی عبادت سیزنل ہوگی ریلیپس ہوگا، جب بھی عبادت جو ہے روٹین بیس نہیں ہوگی ریلیپس ہوگا، جب بھی عبادت ایک سپرنٹ کی طرح کی جائے گی تو عید پہ آ کے گر جائے گا بندہ، آخر میں سپرنٹر تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ جو ہے نا، یہ سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سسٹم ہے کیا۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ رمضان ختم ہوتے ہی نا، وہ پریشر کوکر کے اوپر وہ جو انہوں نے وہ رکھا ہوتا ہے نا ویٹ، ٹھیک ہے، وہ سٹرکچر جو بنا ہوتا ہے وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب جب سٹرکچر ہٹ جاتا ہے تو پیچھے تو نفس پھر بیچارہ وہی کا وہی، پھر دھماکے ہونے لگ جاتے، پھر دھماکے ہونے لگ جاتے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے نا، میں ہمیشہ نفس امارہ کے بارے میں وہ کہتا ہوتا نا کہ شیر و نہنگ و اژدہا مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ نفس جو ہے نا، اس نے ہمیشہ ایول کی کمانڈ ہی دینی ہے تمہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اس نے یہی کہنا ہے کہ یہی کرو۔ ہیبٹس اگر آپ نے اپنی بنا لی ہیں تو وہ سروائیو کر جائیں گی، لیکن اگر آپ نے وہ ہیبٹس کو ریپلیس نہیں کیا تھا، بری ہیبٹس کو نئی ہیبٹس کے ساتھ، اچھی ہیبٹس کے ساتھ، تو پھر آپ کا وہ ختم ہوا۔ کیونکہ دیکھو بات سمجھنے کی، یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، رمضان ختم ہوا، ایمان ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ سو اب روٹین ٹوٹی تھی، اس کو دوبارہ بنا سکتے ہو، اتنی انٹینسٹی سے نہ بناؤ بٹ بناؤ، چھوڑنا نہیں ہے، لگے رہو گے تو پا جاؤ گے۔ لیکن ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو ٹپیکل کاروباری طبقہ ہے، یا ٹپیکل آپ کہہ لیں جاب ریلیٹڈ لوگ ہیں،
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਂਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ। ਮਿਸਾਲ के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, लेट्स सपोज वी आर वेरी, बेशक नमाज फ़र्ज़ है लेकिन रमज़ान के अंदर यार रमज़ान च ते एहतमाम करना पड़ता, मतलब हमने हर चीज़ को सीजनल बना लिया, जैसे आपने पहले आपने कहा, ठीक है, उसी बात को मैं बढ़ाऊँगा। तो इसके अंदर आप लोगों को, आम मासेस को क्या मैसेज देंगे? देखो ईद जो है ना, ईद हमारी डोपामीन एक्सप्लोजन का नाम हो गया। 30 दिन हमारी ट्रेनिंग हुई, ठीक है, और ईद में आके वो फट गया सारा कुछ। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कह रहे हैं सूरह क़यामा की आयत नंबर 20-21 में, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, ठीक है, कि तुम्हें प्यार किस चीज़ से है? फौरी और निगलेक्ट से, ठीक है, और निगलेक्ट किसको कर रहे हो? हेयर आफ्टर को। ट्रू, ठीक है, तुम यहाँ पर जो तुम्हें फौरी मिल रहा है तुम उसको पकड़ना चाह रहे हो। अब ये देख लो, ये डोपामीन के ऊपर आ जाओ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो हम कहते हैं जेन ज़ी का मसला है, ये अल्लाह कुरान में बता रहे हैं कि हमें फ़ौरन कितने लाइक्स आए, कितने वो आए, फौरी रिवॉर्ड, इंस्टेंट रिवॉर्ड, ठीक है। ईद को तुम सेलिब्रेट करते हो, कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज उन्होंने अलग लिया, कुछ लोग ईद का मतलब आया जो भी आपने बात की, स्पिरिचुअल अनइंस्टॉलेशन, ऐप अनइंस्टॉल कर दी, रमज़ान ऐप अनइंस्टॉल्ड, जब तक ज़रूरत थी तब तक रख ली, जब आता है रमज़ान न्यू ऐप इंस्टॉल्ड, अपडेटेड वर्जन 2.0, 3.0, ठीक है, उम्र के मुताबिक 50.0 सॉफ्टवेयर अपग्रेड, और जैसे ही रमज़ान गया ठक डिलीट। कुछ लोग डिलीट नहीं करते, वो ऑफलोड करते हैं। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना। हाँ, अब आप हमारे आईफोन में तो इसी तरह होता है, मुझे एंड्रॉयड का नहीं इतना आइडिया, कि वो कुछ लोग आईफोन में 2 ऑप्शन होती है कि डिलीट करनी है या ऑफलोड करनी है, टेम्परेरी तौर पे एक साइड पे रखनी है। तो कुछ लोग होते हैं जो ऑफलोड करते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ तो परमानेंट डिलीट करते हैं 11 महीने के लिए। ना ये क्यों है यार? ये दुनियादारी है, ये कारोबारी है, ये लोग कहते हैं इसके बगैर कारोबार चलता नहीं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो जो इतने 14 साल पहले लोग कारोबार चलाते थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, रज़ियल्लाहु अन्हुमा, तो क्या ये उस वक़्त कारोबार चल रहा था? ठीक है, कारोबार नहीं चलता। कुफ़ारे मक्का की मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इंतहाई मलून लोग थे, अबू जहल, अबू लहब, कुरान ने कह दिया, राइट, बेईमान नहीं थे, झूठ नहीं बोलते थे। अबू सुफियान ने क्या कहा था जाके रज़ियल्लाहु अन्हु, जब उस वक़्त तो मुसलमान नहीं थे, नजाशी को क्या कहा था कि हाँ भाई हैं तो सच्चे, हैं तो ईमानदार, झूठ बोल सकते थे ना। कहते हैं मेरी गैरत नहीं है, मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं झूठ बोलूँ। हालांकि उस वक्त दुश्मन थे, दुश्मन थे, मौका मिलने कदी कदी वाली बात थी, उनको मौका मिलता सही, और उस वक्त तो उनको एक किस्म का वो फ्री हैंड मिला हुआ था। ठीक है, सो मेरा यहाँ पर ना देखो बात ये है कि ये बातें, ये हमारी अपनी, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम ना लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं? क्या बात, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये समझते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे पता है कि मेरा रिस्क इस झूठ से लिखा हुआ है। जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं मेजॉरिटी, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, या मेजॉरिटी भी नहीं कहूँगा, अक्सर लोग, ठीक है। मैंने खुद प्रॉपर्टी का काम क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे एक पोजीशन में पहुँच गया था कि मुझे पता था क्या झूठ सच बोले बगैर काम नहीं होना, गाड़ियों की डीलिंग के काम में, ठीक है। अगेन हर बंदा नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं। मैं तो चूँकि इस चीज़ से आपने ये जिक्र किया, प्रॉपर्टी हो और जिसमें भी रिलेटेड टू सेल एंड परचेज है ना, इसमें कहीं ना कहीं ये वाला मामला आ जाता है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। बंदा जो है ना वो छुपा, मैंने अपनी गाड़ी बेचनी थी, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, दुबई की बात है। तो मैंने ना वो एक गाड़ी ली, एक मल्टीनेशनल कंपनी की HR मैनेजर से, गोरी थी, अमेरिकन थी, तो वो गोल्फ गाड़ी थी। अच्छा मैंने ले ली, मैंने टेस्ट चेक भी नहीं किया, मैं क्या इतनी बड़ी सीनियर मैनेजर है, क्या 2 नंबरी करी होगी उसने। वो जनाब गाड़ी लेके कोई हफ्ते के बाद में गियर में से ठक 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 की आवाज़ ही, मैं VW वालों के पास गया, उन्होंने कहा इस गाड़ी का तो गियर बक्सा ही उड़ा हुआ था, हमने तो इसकी रिपोर्ट बना के दी हुई है। भाई 20,000 की गाड़ी थी, 60,000 का गियर बक्सा पड़ना था, क्योंकि उसके पार्ट्स ज़्यादा महंगे होते हैं, गाड़ी पुराना मॉडल था ना ज़रा, ठीक है। तो मैंने कहा यार अच्छा, खैर मैंने इश्तिहार लगा दिया, मैंने इश्तिहार लगाया। इश्तिहार उस ज़माने में गल्फ़ न्यूज़ पे हम इश्तिहार देते थे, तो लिख के एक लफ्ज़ के पैसे होते थे, ठीक है, कितने वर्ड का इश्तिहार है। तो मैंने उसमें लिख के लगा दिया कि जी इस गाड़ी के गियर बॉक्स की प्रॉब्लम है। बंदा आया तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने बाद एक बंदा आया, कहने लगा जी ठीक है मैं आपसे गाड़ी लेता हूँ। गाड़ी लेने के लिए हम दुबई से गाड़ी थी, उसने शारजा ट्रांसफ़र करनी थी, शारजा गए, गाड़ी डेक पे चलाई, देखा गाड़ी पूरी नीचे से चेसिस कटा हुआ है। और शारजा में कटे हुए चेसिस को, रिपेयर्ड चेसिस को वो अलाउ नहीं करते थे, दुबई में रिपेयर्ड चेसिस अलाउ हो जाता था उस ज़माने में। अच्छा यार
کیا کہہ سکتے پھر ہیں. اتر گئی. پھر اتر گئی. پھر میں نے اشتہار لگایا, اس میں میں نے 22,000 کی بیچی تھی, 20 کی لی تھی, 22 کی میں نے اشتہار لگایا. پھر میں نے کہا میں نے 20 کی لی ہے, میں نے اس میں یہ گیئر باکس کا مسئلہ ہے, اس کے چیسز کٹا ہوا ہے, ریپیئرڈ ہے, شارجہ میں نہیں ہوگی, دبئی ابو دھابی میں نہیں ہوگی, صرف دبئی میں پاس ہو جائے گی, جس نے لینی ہے انہی کنڈیشنز پہ آ کے لے. 3 مہینے گزر گئے. 3 مہینے بعد ایک بندہ آیا کہتا جی صرف آپ کا اشتہار پڑھ کے آگے گاڑی لے کے جا رہا ہوں, میں نے دیکھنی بھی نہیں. ٹھیک ہے. ناؤ پوائنٹ از, یہ 5 مہینے کی مشقت, یہ ہے وہ جب ہم نے ایک ایپیسوڈ میں پہلے بھی بات کی ہے, صبر اور برداشت کا فرق. یہ وہ جو صبر تھا نا, اللہ نے اس کا ریوارڈ مجھے دیا کہ اتنے جتنے کی میں نے لی اتنے کی وہ لے کے گیا. ٹھیک ہے. سو ہمیں کیا ہے کہ ہمیں نا رمضان جب ختم ہوتا ہے, ہم فیلنگ آف رمضان کو جانے دیتے ہیں یا اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ہیبٹس آف رمضان کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹرو. ٹھیک ہے. تو فیلنگ آف رمضان از اے گڈ آئیڈیا, بٹ ہیبٹس آف رمضان ول ٹیک یو فار سکسیس. ٹرو. ٹھیک ہے. تو ایکسیپٹنس کا جو ایک وہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ سورہ محمد آیت نمبر 17 ہے, دوز ہو آر گائیڈیڈ اللہ انکریز دیم ان دیئر گائیڈنس. کہ جو سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں نا, اللہ ان کو سیدھا راستہ اور ان کی گائیڈنس اور بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کسی بھی عمل کی قبولیت کی نشانی ہی یہ ہے کہ اللہ آپ کے لیے اور آسانی کے راستے کر دیں. بالکل. وہ جیتتا نہیں ہے جو کبھی ہارتا نہیں ہے, اصل میں جیتتا وہ ہے جو لگا رہتا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. اور ہاں وہی میں باقی کے, تو اس لیے لگے رہنا کامیابی کی نشانی ہے. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ خیر. سب سے بڑی بات جو آج ہمیں سیکھ ملی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر تو ہم یہ چیز اپنا لیتے ہیں کہ یار آج سے ہم نے اچھے کام کرنے ہیں, آج سے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, آج سے کسی کو دھوکہ نہیں دینا, نافرمانی نہیں کرنی, بلا بلا بلا, بہت زیادہ چیزیں. لیکن جو سب سے اچھی چیز انہوں نے بتائی, انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے عادت کو اپنانا ہے نا, اس کے پیچھے دوڑے مت. آپ نے رمضان کے اندر جو اچھی عادات اپنی زندگی کے آگے لے کے چلنی ہے, دوڑے مت, انہیں اپنائیں. وہ کہتے ہیں نا انہیل کر لیں ان باتوں کو, جیسا شروع میں نے کہا اگر آج آپ کی باتیں ہم کھا لیں گے, جو گو روزہ چل رہا ہے, لیکن اگر آج آپ کی باتوں کو ہم سمجھ لیں گے, انہیل کر لیں گے, تو آگے ہمارا بھی دائمی فائدہ ہے. ہم یقین کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ٹرانسمیشن بہت پسند آ رہی ہوگی, لیکن اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریے گا, کیونکہ اس سے ہماری بہت رہنمائی ہوتی ہے. کیپ واچنگ رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی.